اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مباہلے کے جو باقاعدہ پیغامات ہیں کہ جو واقعہ ہوا تھا مباہلے کا، جس میں پیغمبر اپنے گھر والوں کو اس انداز سے لے کر گئے تھے، اور آج بھی وہاں باقاعدہ جو مدینے میں مسجد مباہلہ ہے، وہ جگہ کہ جہاں پر مباہلہ ہوا تھا، اور وہاں پر دشمنی میں اس جگہ کا نام جو مسجد مباہلہ کے نام سے مشہور تھی، اس کا نام مسجد بنو معاویہ رکھ دیا گیا۔ خیر، تو بہرحال اب پیغامات آپ کہہ دیں گی واقع مباہلہ کے کون؟ مثلا آپ دیکھیے، میں تقریر میں بیان کرتا جا رہا ہوں، یعنی سمجھیں کہ آپ مباہلہ جو ہے پڑھنے جا رہی ہیں واقعات میں، جیسے آپ نے سرنامہ کلام میں بھی مثلا آیت مباہلہ قرار دی، وہ تمام چیزیں اس میں بیان کرتی ہوئے آپ آگے آ رہی ہیں۔ اب واقع مباہلہ جس وقت آپ پڑھیں تو واقع مباہلہ کیا پیغامات لے کے لوگوں پہ اپلائی کریں اس کا، کہ دیکھیے پہلا پیغام تو یہ کہ نصارہ نجران کی طرح صرف تعریف معصومین کی حد تک نہیں رہ جانا ہے آپ نے۔ وہ بھی کیا کہہ رہے تھے؟ تعریفیں کر رہے تھے آ کر اہل بیت کی، آج ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کا حکم دے تو ہٹ جائیں، لیکن جب اتنی تم تعریفیں کر رہے ہو تو ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ کہا ہم جزیہ دینا قبول کر لیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، یعنی بات نہیں مانیں گے۔ ان کی عظمت کے قائل ہیں کہ ہم پر عذاب نازل ہو جائے گا، لیکن کیا ہے؟ بات نہیں مانیں گے۔ آپ کہیں گے یہی والی تو چیز ہم بھی کر رہے ہیں، ہم مشاعرے کر رہے ہیں، ان کے فضائل پڑھ رہے ہیں، قصیدہ خوانی کر رہے ہیں، لیکن بات ہم ان کی ایک بھی نہیں مان رہے۔ نصارہ نجران کی طرح سے یہ تو نصارہ نجران مباہلے سے ایک پیغام یہ مل رہا ہے کہ ہماری سیرت تو ان کی جیسی سیرت بن رہی، لوگوں کے غیرت کو جھنجھوڑیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو۔ اس واقعے کے صرف یہ کہ صرف ان کی تعریف کر کے چلے جاؤ گے تو نصارہ نجران کی طرح سے تعریف کر کے چلے جاؤ گے۔ تمہیں عمل کرنا ہے ان کی باتوں پر، اور ویسے ایمان لانا ہے جو کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اس کے برخلاف عمل کرنا ہے۔ مثلا آپ نہیں، اب اس میں آپ خود اور بھی کر سکتی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مثلا آپ اس میں پیغام یہ بھی دے سکتی ہیں، وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، تو وہ واقعی ایسے چہرے دیکھ رہے تھے اور ان کی عظمت کے قائل تھے، لیکن عمل پھر بھی نہیں کر رہے تھے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ تبلیغ میں دین کے لیے عورتیں گھر سے باہر جا سکتی ہیں۔ آپ ان سے کہیں آپ دیکھیے کتنے آپ دنیاوی کاموں کے لیے باہر جاتی ہیں، لیکن اسلام جب عورتوں سے تقاضا کر رہا ہے انہیں زیادہ تر وقت گھر میں رہنا چاہیے، اور وہ اسلام کے جو کہ عورتوں کو گھر میں رہنے کی تاکید کرتا ہے، لیکن جب تبلیغ دین کا موقع آ جائے تو وہی عورت پھر گھر سے باہر بھی آ جاتی ہے کہ جس کے نقش قدم بھی لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوگا کہ واقعی دین کی تبلیغ کے لیے اب مثلا عورتوں کو آپ جھنجھوڑیں کہ اگر بیٹی کبھی مثلا کسی مدرسے میں پڑھنے جا رہی ہے، کسی جگہ پڑھانے جا رہی ہے، کتنے لوگ جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں گھر والے، کیونکہ وہ قائل ہی نہیں ہے اس چیز کے۔ ان کو کسی نے آج تک بتائی یہ بات نہیں کہ اس کو جانے دو، یہ خود اپنی بھی زندگی سنوارے گی، دوسروں کی زندگی بھی سنوارے گی، پڑھانے جا رہی ہے، لوگ روکتے ہیں پڑھنے سے بھی پڑھانے سے بھی۔ تو تبلیغ دین میں اجازت ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ گھر سے باہر جا سکتی، لیکن کیا ہے کہ مکمل پردے کے اندر جانا۔ تو یہ سب چیزیں ان کو بتانی ہیں۔ یا اسی طریقے سے دیکھیے کہ مباہلے کے لیے یہ بھی ہے کہ پیغمبر پورے گھر کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ مباہلہ کیا تھا؟ مناظرہ تھا، یعنی تمام گھر والوں کو پیغام یہ کہ گھر والوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے دین کے اعتبار سے کہ کبھی کسی کو جواب دینے کا موقع آ جائے کوئی تو وہ کم سے کم اس کا کوئی جواب تو دے سکے۔ یعنی پیغام اس کے اندر یہ کہ پیغمبر اکیلے بھی مناظرے کے لیے جا سکتے تھے، لیکن پورے گھر والوں کو لے کر کیوں گئے؟ یہ پیغام دینا تھا کہ دین کے اعتبار سے پورے گھر کو مضبوط بنانا ایک مومن کی ذمہ داری، کہ کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے۔ اب قدم قدم پہ ایک ایک بات پر آپ جو ہے پیغامات دیتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ بھی آپ کو پیغام دینا ہے کہ خالی صرف اتنا آپ کو مضبوط بنا دینا ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کو بھی کہ وہ کسی بھی غلط عقیدہ بیان کرنے والے کے ممبر پہ کسی نے جو بھی عقیدہ بیان کر لیا اس کو اپنا جو ہے وہ انہوں نے بھی عقیدہ بنا لیا۔ جو ذرا سا چرب زبانی آ کر ممبر پہ قافیے سے قافیہ ملا کے چلا گیا، اسی کے ہم نظریہ ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ گھر والوں کو عقیدے کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور بچوں کے عقائد محکم کرنے کے لیے خاص طور پر اقدامات کرنے چاہیے۔ آپ ان سے کہیں کہ فاسد العقیدہ افراد کے ہتھے نہ چڑھنے دیں، نہ ایسے ذاکرین کے ہتھے چڑھنے دیں کہ جو لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں، ان کو ایسی مجلسوں میں نہ جان دیں۔ بس قدم قدم پہ آپ مباہلے کا پیغام دیتی ہوئے جائیں گی۔ پھر آپ ان کو یہ بھی بتا سکتی کہ دیکھیے واقع مباہلے سے عقائد کی اہمیت بھی واضح ہوتی،
یعنی واقع مباہلہ پیغمبر کی نبوت کے اس بات کے لیے تھا نا، جو کہ عقائد میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عقائد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اپنے بچوں کے عقیدوں کو بہتر بنانے کے لیے باقاعدہ کر کے علماء کی خدمات لینی چاہیے۔ آپ ان کو احساس دلائیں کہ بچوں کو صحیح عقیدہ کیسے پتہ چلے گا، اسی طرح سے صحیح عقیدہ پتہ چلے گا کہ ان کو علماء حقہ کی عقائد کے سلسلے میں دلائل پڑھائے جائیں۔ خیر اس میں کتنی چیزیں بیان ہو سکتی ہیں، مثلا آپ آیت تطہیر بیان کر رہی ہیں اگر، اور اہل بیت کی طہارت کی باتیں بیان کر رہی ہیں، تو فقط اس تک نہ رہیں، بلکہ کہیں گے دیکھیے کہ اہل بیت کو پروردگار نے تمام نجاستوں سے دور کیا تھا، تمام خرابیوں سے دور کیا تھا، اور ہم انہی خرابیوں کے اندر پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمارے اندر کچھ تو اس عصمت کی کوئی جھلک ان کے ماننے والوں کے اندر بھی ہونی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے عصمت مطلقہ جو ہے وہ اہل بیت کے پاس ہے، لیکن عصمت کی کوئی ایک پرسنٹیج 0.1%، 2%، 3%، 4%، 5%، وہ خود بھی تو چاہتے تھے نا کہ آپ کوئی گناہ نہ کریں، اور گناہ نہ کرنا ہی عصمت کی کوئی ایک ڈگری ہوتی۔ عصمت مطلقہ ان کے پاس ہے، نہ ان کی کوئی برابری کر سکتا ہے، نہ برابری کرنے کو کہا جا رہا ہے، لیکن ان کی سیرت پہ تو عمل کرنا ہے اور عصمت کی کوئی ایک پرسنٹیج حاصل کرنی۔ تو آیت تطہیر جو اہل بیت کی شان میں تھی، اس کو لوگوں پہ آپ نے تطبیق کی اور ان کو جھنجھوڑا کہ صرف ان کی صرف تعریف کی حد تک نہیں رہ جانا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتے تھے اور یہ سب ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، بلکہ اس آیت تطہیر سے آپ کے اندر یہ سبق آپ کو لینا ہے کہ آپ کو بھی کوئی گناہ نہیں کرنا، اس کی طرف ان کو لے کر جائیں۔ یا مثلا خیبر کا جو قلعہ، کتنا زیادہ خیبر 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 ہمارے یہاں پڑھی جاتی، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ امیر المومنین یہ نقطہ نہیں پڑھا جاتا کہ جنگ خیبر میں فتح کے بعد امیر المومنین نے اندر خیبر کے قلعے میں گھسنے سے انکار کر دیا تھا، کہا میں اندر نہیں جاؤں گا کہ کوئی یہودیوں کی ناموس عورتوں کے اوپر نگاہ پڑ سکتی۔ اس سے آپ کتنے پیغامات جو ہیں وہ نوجوانوں کو دے سکتی ہیں کہ اپنی نظر بازی کرنا اور نامحرموں کو دیکھنا اور ٹی وی کے اوپر اس انداز سے بے حجابانہ نظریں گاڑنا اور اداکاروں اور ان کے چہروں کو دیکھنا، یہ امیر المومنین کے ماننے والوں کی سیرت کے مطابق نہیں۔ امیر المومنین تو ایسے تھے کہ یہودیوں کی ناموس کے اوپر بھی نگاہ کرنے کے خوف سے جو ہے اندر قلعہ خیبر کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ اب خیبر پڑھا جا رہا ہے اور اس سے لوگوں ٹھیک ہے لوگ کہیں گے انہی کی طاقت تھی کہ انہوں نے 2 انگلیوں سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ لیا تھا، نہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، نہ خیبر آج ہمارے سامنے ہے، نہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، بس ویسے ہی واہ کر کے اور واپس آ جائیں گے۔ اس میں جو ان کی عمل کرنے کی بات ہے خیبر میں سے وہ والے پوائنٹ بھی تو نکال کے بتانے چاہیے، ورنہ اس مجلس کا اور اس فضائل کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ یا مثلا خاندان اہل بیت کی خواتین کے پردے کے اوپر کتنی زیادہ بات چیت ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہوتی، تو اب اس کو بھی آپ تطبیق کریں، اس کی خواتین کے اوپر کتنا زیادہ پردے کے مصائب آپ پڑھتی ہیں لیکن کہیں کوئی جملہ نہیں کہتی۔ کتنی روایت میں آیا ہے کہ مثلا یحییٰ مازنی کہتا تھا کہ میں جوار امیر المومنین میں کتنے عرصے رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے ان کی بیٹی زینب کو نہ آج تک کبھی دیکھا نہ اس کی کوئی آواز سنی۔ اور رسول اکرم کی قبر مبارک کی زیارت کو جب رات کے وقت امیر المومنین امام حسن امام حسین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو لے کر جاتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس حد تک پردے کی محافظت کرتے تھے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے دائیں اور بائیں امام حسن اور امام حسین ہوتے تھے، آگے امیر المومنین ہوتے تھے، اور شام اور رات ہونے کا انتظار کرتے تھے قبر کی زیارت کے لیے آنے پر۔ اور قبر کی زیارت پر آ کر بھی امیر المومنین کا ایک طریقہ تھا، ہمیشہ چراغ کی لو کو مدھم کر دیا کرتے تھے۔ امام حسن نے جب پوچھا کہ بابا یہ آپ چراغ کی لو کو کم کیوں کرتے ہیں، تو کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بہن کے چہرے کو کوئی جو ہے وہ دیکھ لے۔ اب ایک چیز سے آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور آپ ان کو احساس دلائیں گے دیکھیے یہ زینب تھی، ان کے اوپر آپ رونے کے لیے آئی ہیں، تو ان کی سیرت سے ہم کتنے دور ہو گئے، ان خواتین کے پردے کو کیا ہو گیا۔ يا صاحب السماء